نوالے میں کوئی چھوٹا سا روڑا آ جائے آٹے میں، وہ ڈالو تو وہ کھایا نہیں جاتا، تم تھوک دیتے ہو، تو یہ کانٹوں بھری پلیٹ کیسے اندر جائے گی؟ اسے ایک دن اپنا زہر دکھانا ہے، وہ آج نہیں، آنکھیں بند ہونے کا انتظار کرو۔ صرف یہی جہان نہیں جو نظر آ رہا ہے، یہ تو بنانے والا کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ تو دھوکہ ہے۔ لَعِبٌ وَلَهْوٌ، کھیل تماشا، وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، مال کی ہوس، عزت کی دوڑ، پیسے کی دوڑ، کھیل تماشا۔ بنانے والا کہتا ہے كَسَرَابٍ بِقِيَّةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً، یہاں تو آپ یہ منظر نہیں دیکھ سکتے، پاکستان میں جاؤ، افریقہ میں جاؤ، جہاں صحرا ہے اور اوپر سے دھوپ ہے اور پورا صحرا لگتا ہے پانی کا دریا چل رہا، پیاسا بھاگتا ہے پانی، عقل مند کہتا ہے پانی نہیں، آپ انگلینڈ سے آئے ہو، آپ کو پتہ نہیں یہ پانی نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے۔ کہتا تو مجھے پانی نہیں پینے دے رہا، اصل میں تو مجھ سے حسد کرتا ہے، پانی۔ کہا جاؤ بھائی، اور پھر وہ پیاسا مر کے اس کی لاش اٹھ کے واپس آتی ہے۔ تو کیا خوبصورت مثال دی ہے میرے رب نے، کَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ، یہ ریت میں پانی ہے، تم بھاگو گے، یہ پکڑو، یہ پکڑو، یہ پکڑو، کوئی تمہیں روکے گا، تم کہو گے یہ حسد کرتا ہے نا، میرا رزق اس کو ہضم نہیں ہو رہا، میری دولت اس کو ہضم نہیں ہو رہی، میری گاڑیاں اس کو ہضم نہیں ہو رہی، اسے کوئی بدہضمی کوئی نہیں ہے، تو تمہیں بتا رہا ہے کہ یہ غلط راستہ ہے، حلال راستے سے ساری دنیا کا مال ہو، اللہ کوئی منع نہیں کرتا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاپ 10 صحابہ میں ہے، ٹاپ 10۔ کون سے ٹاپ 10 آپ نے کہا؟ ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی۔ ان 10 آدمیوں کو آپ نے ایک مجلس میں جنت کی بشارت دی تھی، ان کو ٹاپ 10 کہا جاتا ہے، 10 مبشرہ، اس میں ایک عبد الرحمن ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو 3 ارب یعنی 3 بلین 3 ارب 20 کروڑ 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار چھوڑے۔ دینار کیا ہوتا ہے؟ سونے کا سکہ۔ آج کا مالدار کیا چھوڑتا ہے؟ کاغذ۔ کاغذ بھی کبھی کوئی دولت ہوتی ہے، وہ چاہے اس پہ پاؤنڈ کا پرنٹ ہو، چاہے یورو کا پرنٹ ہو، چاہے بیچارے پاکستانی تھکے ہوئے روپے کا پرنٹ ہو، وہ ہے تو کاغذ۔ کاغذ بھی کوئی دولت ہے۔ آج کا انسان کتنا بے وقوف ہے کہ کاغذ کو مال سمجھے ہوئے۔ 10 منزلہ بلڈنگ بنائی اور اتنے سے کاغذ کے تھدی پر بیچ دی، اور اب تو کاغذ میں نہیں رہ گئے، اب تو وہ کارڈ آ گئے، کارڈ، پلاسٹک کے کارڈ ہر کوئی لیے پھرتا۔ اور یہ مرنے والا 10 بڑے صحابہ میں ایک ہے، اور 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار چھوڑا ہے۔ ایک دینار 4.5 ماشے سونے کا ہوتا تھا، سونا، گولڈ، اور ایک ماشا پاکستان میں 5000 روپے کا ہے۔ پاکستان 3 ارب 10 کروڑ دینار، اس کو ضرب دو 4.5 سے، پھر اس کے ماشے بناؤ، پھر اس کو ضرب دو 5000 سے، تو پورا انگلستان خرید سکتے تھے۔ اور 10,000 بکریاں، اور 1000 گھوڑے، اور 1000 اونٹ، اور زمین ہر جگہ پر بے شمار۔ اور یہ جو چھوڑا ہے، یہ دونوں ہاتھوں سے خرچ کیا، دونوں لاتوں سے خرچ کیا، پھر بھی اتنا بچا۔ سخاوت کے بادشاہ۔ اور سونے کی ٹائلز تھیں، ٹائلز، جن کو اولاد میں تقسیم کرنے لگے وراثت میں، تو کاٹتے کاٹتے آریاں ٹوٹ گئیں، چاقو ٹوٹ گئے، چھریاں ٹوٹ گئیں، ان کو کاٹتے کاٹتے۔ حلال کمایا ہے، اللہ بھی خوش ہے، حرام کی ایک پینی بھی تباہ و برباد کر دے۔ اور حلال کا ڈھیر بتا رہا ہوں، اللہ راضی ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے ٹائٹل دیا عبد الرحمن تاجر الرحمن،
عبد الرحمن رحمان کا تاجر ہے، یہ اللہ کا تاجر ہے۔ اور ایک عبد الرحمن بن عوف کی بات بتا دیتا ہوں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا پاکستان خرید سکتے تھے، اتنی دولت اللہ نے ان کو دی تھی۔ ان کو اللہ کے نبی نے دعا دی تھی جس کی وجہ سے وہ کہتے میں مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا ہوں تو سونا بن جاتا۔ تو ان کو اللہ کے نبی نے ٹائٹل دیا تھا کہ عبد الرحمن رحمان کا تاجر ہے۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میری تجارت کے 4 اصول تھے، یہ بھی سارے نبوت سے ملے ہوئے ہیں، نبوت سے ملے ہوئے۔ فرمایا کبھی ادھار نہیں خریدا، پہلا میرا اصول کہ میں نے زندگی بھر کبھی ادھار نہیں خریدا۔ تو چھوٹے موٹے تاجر نہیں تھے۔ نمبر 2، کبھی ادھار نہیں بیچا، کبھی ادھار نہیں بیچا۔ آپ بتاؤ کتنی ٹینشن ہوگی، ساری مصیبت ادھار دی پئی ہے۔ کوئی ادھار دینا یا لینا منع نہیں ہے، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ میرے نبی نے نافرمان سے نافرمان کا جنازہ پڑھایا، مکروز کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ آپ پوچھتے تھے اس پر قرضہ ہے؟ کہا جی ہے، تمہیں پڑھا۔ ایک صحابی کا جنازہ ہے، آپ کھڑے ہونے کا یا رسول یہ تو بہت غلط آدمی تھا۔ تو آپ نے کہا کوئی کسی نے اس کی کوئی نیکی دیکھی؟ تو ایک نے کہا جی اس نے اور میں نے مل کر اللہ کی راہ میں پہرا دیا تھا ایک رات۔ آپ نے کہا واہ، تم اسے جہنمی کہہ رہے ہو، میں اسے جنتی کہہ رہا ہوں، اور آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا۔ مکروز راتوں کا تہجد گزار ہے، دن کا روزے دار ہے، اور آپ کہتے ہیں تسی آپ پہ پڑھا لو، میں نہیں پڑھا ہوں۔ یہ کس لیے تھا؟ ادھار کی حوصلہ شکنی کے لیے تھا۔ یہ نہیں کہ خود ساری زندگی ادھار پہ چلے، ساری زندگی ادھار۔ جس وقت دنیا سے تشریف لے گئے تو زرہ رہن رکھی ہوئی تھی، وہ بھی ادھار کی ایک قسم، اور اس کے بدلے میں آپ نے کوئی جو لیے تھے، اور وہ جو آپ واپس کر کے اپنی زرہ نہیں چھڑوا سکے۔ لیکن مقروض آ جاتا بھائی، جب کوئی کہتا یا رسول اللہ ادا قرضہ میرے ذمہ میں دیواں گا، پھر آپ اس کا پڑھا دیتے تھے۔ اور اگر کوئی ذمہ نہیں لیتا تھا تو آپ نہیں پڑھاتے تھے، صرف ادھار کی حوصلہ شکنی۔ چونکہ جب کاروبار ادھار پہ چلا جاتا ہے تو ہر آدمی اپنی حیثیت سے آگے بڑھ کے کام کرنا شروع کر دیتا، تو وہ دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے کہ میں بڑا کاروبار کر رہا ہوں، حالانکہ اس کے تو ٹائر میں ہوا ہی کوئی نہیں۔ تو اس سے پورا بازار مصنوعی ہو جاتا ہے، حقیقی نہیں رہتا ہے۔ میرے نبی بازار، آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، شاید کبھی آپ کے سامنے وہ کانوں سے گزری ہو۔ میرے نبی روزانہ ظہر کی نماز پڑھ کے پورے بازار اور منڈی کا چکر لگاتے تھے اور ساری تجارت کو خود چیک کرتے تھے۔ ساڑھے علماء تھا جن اسیدہ بازار جاؤنے نہیں سڑی بیچتی، اور میرے نبی روز ظہر کے بعد بازار کا چکر لگا کے منڈیوں کو چیک کرتے تھے۔ ایک مشہور واقعہ ہے، وہ اسی چیکنگ کا ہے کہ بارش ہوئی تھی، آپ منڈی کا چکر لگا رہے ہیں، غلے کا ڈھیر خشک پڑا ہوا ہے، آپ کو خیال ہے بارش ہوئی ہے کہ ایک خشک کیوں میں پہ، تو آپ نے اندر ہاتھ ڈال کے مٹھی نکالی تو وہ ساری گیلی۔ تو آپ نے کہا ایک ہی کی تھی؟ کہا جی وہ بارش کی وجہ سے گیلا ہو گیا تھا تو میں نے نیچے سے خشک اوپر کر دیا، گیلا اندر کر دے بے، چلو بے کو جاوے۔ تو آپ فرمایا گیلا باہر نکالو، خشک اندر لے جا۔ پھر یہ عظیم قول فرمایا، من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا۔ امت جکڑ دیتا، جس نے روزہ چھوڑا میری امت سے نکل گیا، اے کوئی نہیں آخر۔ جس نے نماز چھوڑی میری امت سے نکل گیا، جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا، فلیس منا۔ تو بازار کو صحیح رکھنے کے لیے جھوٹ کی، ادھار کی حوصلہ شکنی فرما۔ آپ تشریف فرماتے آپ نے یوں کیا، اوہ ہوئے ہوئے، ایسے کیا، زور سے ہاتھ مارا، اوہ ہوئے ہوئے،
سب ڈر گئے. تو اس وقت تو کسی کو ہمت نہیں ہوئی پوچھنے کی. اگلے دن ایک صحابی ہیں محمد بن عبداللہ بن جحش، ان کا نام بھی محمد، کہا یا رسول اللہ کل آپ نے یہ کیا، اوئے ہوئے کیا؟ کہ جبریل میرے پاس آیا تھا اس وقت اور مجھے کہہ کر گیا تھا یا رسول اللہ ایک شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہوا شہید ہو، پھر زندہ ہو، پھر شہید ہو، اور اس پر قرضہ ہو تو جنت کی ہوا بھی نہیں لگی، اس کو جنت کی ہوا بھی نہیں لگی. شہادت 2 دفعہ اور ہے قرضہ، جنت میں نہیں جائے گا. یہ کیوں کا؟ بازار اپنی اصل پہ رہے، مصنوعی نہ ہو جائے. اس وقت تقریباً ساری دنیا کے بازار مصنوعی سٹیٹس پر چل رہے ہیں کہ ہر آدمی اپنی حیثیت سے بڑھ کے لالچ کی وجہ سے اس لیے مصیبتیں اور پھٹ رہے ہیں. تو عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا کبھی ادھار نہیں خریدا، کبھی ادھار نہیں بیچا، کبھی سٹور نہیں کیا. ہوتا نہیں ود رہا نہ بیچا جی ود رہا، وہ پتہ لگتا سارا مول ہی گیا. فرمایا جب بھی مجھے نفع ملا میں نے فوراً بیچ دیا. نفع کے بڑھنے کی امید پر میں نے کبھی مال نہیں روکا. مجھے 1 پیسے کا نفع ملا میں نے نکال دیا. چوتھا، میں نے کبھی اپنے سودے کا عیب نہیں چھپایا. کوئی اس میں عیب ہے ظاہر کر کے، اس میں یہ ہے اب لینا ہے تو اب لے. یہ میرے نبی کی تجارت کا حسن ہے، آپ لے لیں، آپ کو بہت نفع ہوگا. میں تو پوری زندگی کا حسن تو نہ کوئی بیان کر سکتا نہ ہوگا. آپ نے ایوب علیہ السلام کا نام سنا ہے، اہل ایمان ہو. 18 برس بیمار رہے، دردوں نے ڈیرے ڈال دیے، کیڑے پڑ گئے. یہ غلط بات ہے، نبی ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ اس کو کیڑے ڈال دے. بیماری تھی بہت زیادہ. 18 سال کے بعد ٹھیک ہوئے. ایک دن کسی نے پوچھا حضرت بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ فرمایا آج کے دنوں سے زیادہ مزے کے تھے. کہیں وہ کیسے؟ کہ جب بیمار تھا روزانہ اللہ ایک دفعہ پوچھتا ایوب کیا حال ہے. اس آواز میں جو لذت تھی اب وہ ختم ہو گئی ہے. اور وہ کیا وقت ہوگا جب عرش کے دروازے کھل چکے ہوں گے اور اللہ سامنے ہوگا اور تم بیمار نہیں ہوگے، موت نہ ہوگی، دکھ درد دکھڑے نہ ہوں گے، اور تمہارا اللہ تمہارا نام لے کر کہے گا کیا حال ہے. کوئی خدمت، کوئی ضرورت. کہیں گے یا اللہ بڑے راضی ہیں، تو پھر اللہ فرمائے گا تو اب تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دے دوں. کہیں گے یا اللہ جنت سے اعلیٰ کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے جاؤ میں راضی ہو گیا، کبھی ناراض نہ ہوں گا. منزل ملی، منزل ملی، منزل ملی. وہ منزل کیا منزل ہے جو مل کے چھن جائے. وہ عزت کیا عزت ہے، وہ دولت کیا دولت ہے، وہ شہرت کیا شہرت ہے جسے موت مٹا دے، قبر گلا دے، ہوا اڑا دے، تاریخ بھلا دے. جن کے نام کی گونج تھی دنیا میں آج ان کو جاننے والا کوئی نہیں ہے. یہ کامیابی ہے، یہ میرے نبی نے بتائی ہے، یہ میرے اللہ نے. آج میں راضی ہو گیا، جاؤ کبھی ناراض نہ ہوں گا. اب یہ سارے کہیں گے یا اللہ ہمیں تو لندن میں پتہ نہیں تھا آپ ایسے جمال والے حسین جمیل، یا اللہ ہمیں اجازت تو دے، ہم ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں. ایک سجدہ تمہیں بغیر دیکھے کرتے تھے لیکن مزہ نہیں آیا، آج دیکھنے کے بعد پتہ چلا سجدہ کریں. میرا اللہ کہے گا قد وضعت عنکم مؤونۃ السجود، جاؤ جاؤ سجدے معاف کر دیے. لندن میں
ویسٹ ہیم میں تھے، ایسٹ ہیم میں تھے، وہ وہاں تھے، یہاں نہیں۔ وہاں تم غلام تھے، میں مالک تھا، تمہارے ذمے میری عبادت تھی۔ اب تم مہمان ہو، میں میزبان ہوں، اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا۔ باؤ بولو، کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے، کیا کرنا ہے؟ جاؤ موج میلہ کرو۔ کہیں گے یا اللہ تجھے دیکھتے رہیں اور کچھ نہیں چاہیے؟ کہ نہیں، جمعے آ جانا، باتیں ہوں گی، دیدار بھی ہوگا، بات بھی ہوگی، کلام بھی ہوگے، مزے بھی ہوں گے۔ ہر جمعے میں تمہارا رب تمہارے دیدار کو آؤں گا۔ لیکن جو جنت الفردوس والے ہیں انہیں جمعے کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، انہیں اللہ صبح بھی دیدار کرائے گا، شام بھی دیدار کرائے گا۔ اور میں قربان جاؤں ابو بکر کو، ماں نے کیا ہیرا جنا، کیا لال جنا۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ لوگوں کو دیدار عام کرائے گا اور ابو بکر کو دیدار خاص کرائے گا۔ ان اللہ یتجلی للناس عامۃ ولی ابی بکر خاصۃ، ساری دنیا کو دیدار عام ہوگا جنت میں، اور صدیق کو دیدار خاص ہوگا۔ یار بھی خاص تھا، دیدار بھی خاص ہوگا۔ ہاں میرے نبی نے فرمایا میں نے سب کا حق ادا کر دیا ہے، ابو بکر کا ادا نہیں کر سکا، اس کا حق میرا اللہ ہی ادا کرے گا۔ جمعرات کا دن ہے، آپ بیمار چل رہے ہیں، عشاء کی نماز کے لیے اٹھنا چاہا، غش آ گیا، بے ہوشی ہو، پھر اٹھے، عشاء ہو گئی، کہا جی انتظار، اٹھنے لگے، پھر گر، پھر اٹھے، عشاء ہو گئی، کہا جی انتظار ہے، اٹھنے لگے، پھر گر، پھر اٹھے، عشاء ہو گئی، کہا جی انتظار ہے، کہا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ ابو بکر پچھلی صف میں تھے، عمر پہلی صف میں تھے، تو لوگوں نے کہا نماز ہی پڑھانی، انہوں نے عمر کو آگے کر دیا۔ عمر نے کہا اللہ اکبر، ہے میرے نبی بیماری میں پکارے، عمر کو پیچھے کیا جائے، ابو بکر کو آگے کیا جائے، میرے اللہ کا فرمان ہے، میرے مصلی پر ابو بکر کے سوا کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ اب اللہ الا ان یکون ابا بکر، کیا ماؤں نے لال جنے، کیا نصیب ہے نبی کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ ایک دفعہ آپ مسجد میں داخل ہوئے، مسجد میں تو آپ کے ادھر ابو بکر تھے، ادھر عمر تھے، سامنے صحابہ تھے، تو آپ نے دونوں کے ہاتھ پکڑ لیے، یوں ہاتھ پکڑ لیے، کہ مجھے دیکھو، ہاکذا نحشر یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم تینوں یوں اٹھیں گے، ادھر ابو بکر اور ادھر عمر۔ کہ میرے بندو وہ دنیا تھی، تم غلام تھے، بندے تھے، میں آقا، اب تم میں مہمان، میں میزبان، اب میں پورے لندن انگلینڈ میں پھرا ہوں تو میں نے تو کہیں ایک پینی کی روٹی بھی نہیں کھائی کہ میں مہمان، تم تو انسان میزبان بن جائے تو اپنا سب کچھ پیش کر دیتا ہے، تو اللہ ہے، اللہ جاؤ مزے کرو، جمعے آیا کرو، تمہارے مزے کرائے جائیں گے، اللہ کے دسترخوان پہ بٹھایا جائے گا، کھلایا جائے گا، پلایا جائے گا، سنایا جائے گا۔ تھوڑی دیر گانا سننا چھوڑ دو، تھوڑے دنوں کے لیے چھوڑ دو، میرا اللہ جنت کی حوروں سے کہے گا سناؤ جو لندن میں گانے نہیں سنتے تھے انہیں آج جنت کا گیت سناؤ۔ جنت کی لڑکیاں جو سر لگائیں گی نا، مجھے جنید جمشید نے بتایا کہ ہم جو گانا تیار کرتے ہیں 3.5 منٹ کا ہوتا ہے، 3.5، میں کہا 4 بھی پورے نہیں، میں کیوں کہ لوگ بور ہو جاتے ہیں پھٹے موٹے۔ میں کہا میرا رب جنت کا پہلا گانا سنائے گا، جنت کی لڑکیوں کا، کیا کتنے منٹ کا، کتنے گھنٹے کا، گھنٹے چھوڑ منٹ چھوڑ، 70 سال کا ایک گانا، یوں بیٹھے ہو سنتے رہے، جو یہاں ہے وہ یہیں رہے گا، جو یہاں ہے وہ یہیں رہے گا، جو یوں بیٹھا وہ وہیں بیٹھا رہے گا، جو ایسے بیٹھا ویسے بیٹھا رہے گا، جو یہاں ہے وہ ہل نہیں سکے گا۔ جنت کی حور گانے والی ہو۔ میرے نبی نے فرمایا جنت کی لڑکی سورج کو انگلی کا اتنا فنگر ٹپ دکھا دے تو سورج نظر نہیں آئے گا، تو چہرہ کیسا ہوگا؟ 7 سمندر میں تھوک ڈالے، سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں، مردوں سے بات کرے زندہ ہو جائیں، زندوں کو چہرہ دکھا دے کلیجے پھٹ جائیں، دوپٹہ ہوا میں لہرا دے کائنات روشن ہو جائے،
ایک قدم خامد کی طرف سے چل کے آئے، 1,00,000 ناز و انداز دکھائے، مسکرائے تو دانتوں سے نکلے ہوا نور ساری جنت کو روشن کر دے۔ ہاں ہاں، ایمان والی عورتوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایمان والی عورت اس جنت کی لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ اور عجیب سنو، ایک کالا ہے، یا رسول اللہ میں تو بالکل کالا سیاہ، میں جنت میں جا سکتا ہوں؟ کہ کیوں ڈرتے ہو؟ تو آ تو صحیح جنت میں، پر جو میں کہوں وہ کرنا ہوگا۔ تو جو مسلمان مرد عورت دنیا میں کالا ہے، اللہ اس کو جنت میں ایسی خوبصورتی دے گا کہ 1000 سال کے فاصلے سے اس کے چہرے کا نور دکھائی دے گا۔ افریقہ والے جنت میں سب سے خوبصورت ہوں گے۔ ہاں، پھر اللہ فرمائے گا کیسا ہے؟ کہیں گے زبردست، کہیں گے اس سے اچھا سناؤں؟ کہو کیا؟ یا داؤد، اے داؤد آؤ ممبر پہ بیٹھو۔ پوری جنت وہ بن جائے گا ساز، اور پوری جنت کی ایک ایک ڈالی، ایک ایک پتا اس سے نئے نئے رنگ کا ساز بولے گا، دھن نکلے۔ پھر داؤد علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میری آواز تو دنیا میں تھی، دنیا میں کیسی تھی کہ جب داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تھے پہاڑ ہلنے لگ جاتے تھے، کہ میں نے واپس کر دیا، بلکہ زیادہ کر دیا۔ پھر داؤد علیہ السلام کا نغمہ ہوگا اور ان کو گیت ہوگا، ان کا ساز ہوگا، جنت والوں کو جنت ہی بھول جائے گی۔ پھر اللہ فرمائیں گے اس سے اچھا سناؤں؟ کیا؟ کہ یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب اے محمد آ جا، اب آپ کی باری۔ پھر میرے حبیب کا نغمہ ہوگا، جنت کا ساز ہوگا، وہ آواز ہوگی، یہ دھن ہوگی، وہ لے ہوگی، یہ سر ہوگا، وہ ساز ہوگا۔ جنت مست، جنتی مست، پانی مست، ہوائیں مست، درخت مست، فرشتے مست۔ پھر اللہ کہے گا اب اس سے اچھا سنو۔ کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا؟ ہاں، منہ کیا؟ تمہارا رب تمہیں سنے۔ لم یبقى الا ارحم الراحمین۔ اب اللہ کی آواز کو جنت کی ضرورت نہیں، جنت کے ساز کی ضرورت نہیں ہے، لہذا ہر شے تھم جائے، خاموش، اور میرا اللہ اپنا قرآن سنائے۔ اور پہلے جو سن رہے تھے صرف کانوں سے سن رہے تھے اور مزہ لے رہے تھے۔ ایک چھوٹا سا سسٹم ہے جس سے ہم سنتے ہیں، اچھی آواز ہوتی ہے، مزہ آتا ہے۔ جب اللہ 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 اپنا کلام سنائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پوری باڈی کا ہر سیل کان بن جائے گا، اور اس سے اللہ کی آواز اندر جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟